جاتا تھا تو اس کے طریقہ کار نیا نکالنا، سافٹ ویئر میں چینجز لانا، ایس او پیز میں چینجز لانا، بورڈ سے اپروول کرانا، ای سی سی کے پاس راتوں رات فائل لے کے جانا، کیبنٹ سے اپروولز، ان تمام چیزوں کی کرانا. تو یہ کافی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ نہ صرف اس میں شفافیت کو ملحوظ رکھا گیا ہے مگر ایک ہول آف گورنمنٹ اس میں رسپانس تھی. یہ خالی میری منسٹری کا کام نہیں تھا، اس میں ٹیکسوں کی معافی کرانی، ای سی سے اپروول کرانا، فائنانس منسٹری سے پیسوں کی ریلیزز کروانا، کیبنٹ سے اپروول کرانا، پولیس کے ساتھ کوآرڈینیشن، ہر پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن. یہ ایک بہت ہی بڑا مرحلہ تھا. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی، مغرب تک تو نہیں فلور لوں گی، مگر آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بالکل ہی غیر سیاسی بنیاد پہ یہ ہوا ہے. وزیر اعظم کی خاص ہدایت پہ جب بھی ہم لوگ تمام لوگ احساس ایمرجنسی کیش کی کے متعلق کوئی چیز وزیر اعظم کے پاس لے جاتے تھے تو وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میرٹ پہ کرنا ہے، غیر سیاسی بنیادوں پہ کرنا ہے، پوری طرح شفافیت کو ملحوظ رکھنا ہے. اور اگر آپ ہماری انفارمیشن پورٹل میں کیٹیگریز دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نہ تو صرف نمبرز کی شفافیت ہے مگر نمبرز آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اس کی ایگزیکیوشن بالکل غیر سیاسی بنیادوں پہ ہوئی ہے. اور میں تمام میڈیا کمیونٹی کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اس اسکیم کا جو سہرا ہے وہ تمام گورنمنٹ کی جو نیک نیتی ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ کوئی خالی میں دوبارہ کہوں گی میرے ڈویژن کی وہ نہیں ہے، یہ تمام حکومتی کابینہ کی اور تمام حکومت کی نیک نیتی کا عکاس ہے کہ ہم نے اتنی شفافیت اور قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے غیر سیاسی بنیادوں پہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو سماجی تحفظ کا پروگرام تھا اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایگزیکیوٹ کیا ہے. اور یہ ہماری حکومت کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ یہ کام ہمارے ہاتھ سے ہوا. یہ میچ اس پہ کریں، اس پر 6 کروڑ روپیہ اضافی صارفین سے وصول کیا گیا، لوگوں سے، غریب لوگوں سے. کیا آپ وہ ان لوگوں کو واپس کریں گی؟ دیکھیے جی، جیسے کہ میں نے بتایا وہ 8171 کی جو ایس ایم ایس اسکیم تھی وہ ہم نے دوسرے ہی ہفتے اس کو فری کر دیا تھا. پہلے جو وصول کر چکے تھے 6 کروڑ روپے، اس کی وضاحت کریں نا. دیکھیں جی، ایس ایم ایس میں تو بہت ہوتا تو 1 روپیہ لگتا ہے، وہ ایک ہی لگتا ہے، تو ٹوٹل ملا کے 6 کروڑ روپے آپ نے غریب لوگوں سے لے لیے. جی اس کی ایگزیکٹ کاسٹ جو ہے وہ میں کیلکولیٹ کر دوں گی، مگر جیسے میں دوبارہ یہ آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہی دوسرے ہفتے ہم فیلڈ میں گئے اور ہمیں یہ ایشو پتہ چلا کہ لوگوں کے پاس غربت کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کے پاس کریڈٹ نہیں ہوتا تھا، تو فوراً ہی ہم متعلقہ اداروں کے پاس گئے، پی ٹی اے کے پاس گئے، نادرا کے پاس گئے اور ہم نے اس کو فری کروایا. اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ مجھے یہ بھی موقع مل گیا کہ میں نادرا کا بھی شکریہ ادا کروں کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ بالکل مل کے اس میں کام کیا تھا. 6 کروڑ روپے نادر میں لیے تھے یا موبائل کمپنیوں نے لیے تھے یا پی ٹی اے نے لیے تھے؟ چلیں I think let's stay with the budget. Let's go to the finance secretary. کی وہ فی ہوتی ہے، میں آپ کو بریک ڈاؤن پرووائڈ کر یہ آپ ان کو دے دیں تاکہ ان کو بہت انٹرسٹ ہے اس ٹاپک میں، تو پلیز ان کو یہ انفارمیشن دیں. سر وہ شہباز نے پوچھا تھا ریگارڈنگ دا کیش بفر اور ڈیٹ پروفائلنگ، تو بڑا کلیئر ہے، کیش بفر بالکل رکھا گیا فار دا سمپل ریزن کہ وی آر ناٹ بورنگ فرام دا اسٹیٹ بینک. کلیئر ہے، سو دیٹ انفلیشن ہمارے پہ نہ رہے. تو اسٹریٹجک ریزنس تھے. اسٹریٹجک ریزنس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس دفعہ ہم نے ویز اینڈ مینس جو بڑھایا پروونسز کا، تو وی یوزڈ ان دا سینس بفر آلسو کہ یہ آسٹیریٹی اور کوئی ایسا اس میں اثر والی بات نہیں ہے کیونکہ ایونچولی یہ اسٹیٹ بینک پروفٹس کے ہمارے بڑے ہیں. سیکنڈلی ڈیٹ ری پروفائلنگ انڈر دا پی ایف ایم ایکٹ we had to do it also because of the fact کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری جو کیپ ہوئی ہے sovereign guarantees اس میں ایشو نہ آئے.
اور ہمیں کلیئر پتہ چلے کہ ہمارا کیا ہے کیا نہیں. جیسے کہ ایڈوائزر صاحب نے فرمایا تھا وی وانٹیڈ ٹو بی بالکل ٹرانسپیرنٹ ان آل دس. تو ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ یہ رہے. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کامنٹ آن ایکسپورٹس کے بارے میں. جی آپ کو یاد ہے کہ جب ہماری حکومت آئی تھی اس وقت باتیں ہو رہی تھی کہ یہ ملک میں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہا ہے اور ہماری انڈسٹریز پک اپ نہیں کر رہی اور ہمارے ایکسپورٹس اسٹیگننٹ ہے. تو وہیں سے ہم لوگ نے شروع کیے تھے. تو ہماری مین فوکس یہ تھی کہ ہمیں پاکستان کو ایکسپورٹ کے طرف توجہ دینا ہے. جب تک وی ڈونٹ ارن ڈالرز ہماری اسٹیبلٹی کبھی بھی نہیں آئے گی. تو وہ توجہ دیے ایکسپورٹ کے اوپر اور باتیں ہوئی ایکسپورٹس. ایکسپورٹ کے دو مسئلے تھے. انہوں نے ایکسپورٹرز نے کہا کہ ہمارے ریفنڈز ہمیں ملنا چاہیے. ریفنڈ فار سیلز ٹیکس, ریفنڈ فار DLTL, ریفنڈ فار انکم ٹیکس. تو ایک تو یہ تھا. اور دوسرا جو مین ان کے لیے ایشو تھا کہ ہمارے انرجی کاسٹ بہت زیادہ ہے. تو انرجی کاسٹ کے لیے ہم لوگ نے دیکھے کہ انرجی کاسٹ ہمارے جو مین کمپیٹیٹرز ہے انڈیا, بنگلہ دیش, ویتنام, کمبوڈیا, ان کا کیا ریٹ ہے. تو وہ ریٹ ہم لوگوں نے ان کو آفر کر دیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ ہمارے ایکسپورٹرز کو انٹرنیشنل پرائسز پر ہم لوگوں نے انرجی دیے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ ہمارے ایکسپورٹس بڑھنے شروع ہو گئے. اور فیبروری میں جسٹ 1 month before the corona hit us, ہمارا ایکسپورٹس in the month of February compared to February previously went up by 14%. کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. پھر کرونا آیا تو مارچ میں we went -6%, اپریل میں -55% اور مئی میں -34%. تو obviously ہمارا کافی ہٹ ہوا ہے. آپ نے سوال پوچھا تھا چائنا کے بارے میں. چائنا میں 1 جنوری اس سال 2020 میں ہمارے FTA لاگو ہو گیا. وی اسٹارٹیڈ. اس کے فوراً بعد یہ کرونا شروع ہو گیا. تو اس وقت چائنا کا جو ہمارا ایکسپورٹس ہے نا یہ اٹ از اباؤٹ $1.6 بلین اور پچھلے سال 1.7 تھا. تو تقریباً 8% کم ہو گیا ہے. لیکن میں آپ کو اچھی بات بتاؤں کہ 2-3 دن پہلے رپورٹس ملے ہیں کہ ناؤ چائنا از بائنگ سیمنٹ کلنکر فرام پاکستان اور ہمارے شپمنٹ شروع ہو گئے ہیں. الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ یہ ہمارے پاکستان میں بے حد لائم سٹون ہے اور وہ ابھی اس کو پروسیس کر کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو ایکسپورٹس ٹھیک جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے لک افریقہ پالیسی نے کی ہے کہ افریقہ کو توجہ دو. $1 بلین پیپل ہے وہاں. تو اور ہمارے ایکسپورٹس ڈائیورسیفائی ہو رہے ہیں. فارماسیوٹیکلس انکریز ہو رہے ہیں, میٹ اینڈ پولٹری کے اضافہ ہو رہا ہے, اینڈ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس میں. یہ تو آپ کو اس میں سارا ڈیٹیلز بتا سکتا ہوں, میرے سامنے ہے. لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے ابھی فوکس ہو گئے ہے تھوڑا سا. لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے, رپورٹس مل رہے ہیں ٹیکسٹائل سائٹ سے کہ ہمارے جو آرڈرز ہیں نا وہ واپس آ رہے ہیں. لیکن ابھی میں آپ کو کوئی فگرز نہیں بتا سکتا کہ کتنا ہوگا. یہ انشاءاللہ 2 مہینے میں سب پتہ لگ جائے گا. لیکن مجھے امید ہے کہ ہمارے ایکسپورٹ دوبارہ بانس کریں گے. شکریہ. اوکے جی, بہت بہت شکریہ. آپ لوگ یہاں آئے اور آپ نے وقت دیا. تھینک یو.